والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آپ سے بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہر بات زندگی کو سنوارنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو جب تک بندہ خود نہ چاہے اس کی اصلاح ہونا ممکن نہ ہے۔ آپ کو جو بات بھی کہی جاتی ہے اس کو دل و دماغ میں بٹھایا کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج آپ کے سامنے صفائی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان سے ہے۔ ایمان کے بہت سے درجات ہیں اور ایمان کی تکمیل بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم سارے درجات کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ صفائی کے حوالے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بڑی باتیں ہوئی ہیں اور آپ کے ہر تقریباً کلاس میں صفائی کے حوالے سے مضامین بھی شامل ہیں۔ تو صفائی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عزیز طلباء، اگرچہ یہ صفائی ہمارا ذاتی عمل لگتا ہے لیکن شخصیت پر اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو بندہ جتنا صاف ستھرا رہے گا اس کے اندر کام سے لگن اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی اور اتنا ہی زیادہ وہ چست اور چاق و چبند ہوگا۔ اور صفائی انسان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں پیدا کرتی ہیں، جس میں ایک بڑی خوبی وہ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر کہا جائے کہ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے گندے ہیں، میرا جسم صاف نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جسم یا کپڑوں کا گندا ہونا کتنی بڑی عبادت سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ اور شیطان چونکہ ہمارا ازلی اور کھلا دشمن ہے، اس کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ بندے صاف ستھرے نہ رہیں، کیونکہ صاف ستھرا رہنے سے سستی ختم ہوتی ہے۔ اور شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہے کہ انسان سست رہے، کیونکہ سستی کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے کام جو وہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر پاتا، اور شیطان جو ہے اس سے بہت زیادہ اطمینان حاصل کرتا ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے سے وہ قاصر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھرا رہتے تھے، صفائی کو پسند کرتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر غسل فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بال رکھتا ہے اور اس کو صاف بھی کرنا چاہیے، دھونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو کنگھی بھی کرنی چاہیے۔ صاف ستھرا رہنا انسان کو دوسرے کی نظر میں بھی اچھا بنا دیتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے کہ یہ بچہ، یہ شخص جو ہے وہ صاف ستھرا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم غسل کریں اور اپنے ہاتھوں کو مستقل صاف رکھیں، اور ناخن وغیرہ 8 دن کے بعد ضرور اس کو کاٹیں، تاکہ اس کے اندر جو گندگی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں بے شمار بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صاحب دیکھنا بچے کوئی شور کر رہے